سلطان کے پاس تو مسلح فوج ہے جس کے بوتے پر وہ ہندوؤں کو اپنے قابو میں دبائے رکھ سکتے ہیں، مگر ہمارا کیا ہوگا؟ دلی شہر کی ہی ایک قیام گاہ، 4-5 امیر امام بیٹھے ہیں، دوسری طرف شہاب الدین اور رتن سنگھ بھی موجود ہیں۔ شہاب الدین: میں یہ صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سلطان کا کوئی خاص دوست نہیں ہوں اور نہ ان سے میری کوئی خاص وابستگی ہے، لیکن یہاں سوال میرے تعلقات یا دوستی کا نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر سلطان کا طرز عمل آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ آپ کا سر درد ہے۔ میں تو چند روز کے بعد اپنے صوبے واپس جا رہا ہوں، ایسی صورت میں مجھے خاص فرق نہیں پڑتا۔ امیر 1: ہاں وہی تو اس معاملے کا خاص نقطہ ہے۔ آپ سلطان کے خاص معتبروں میں سے ایک ہیں، دوسروں کی بات ہم نہیں کرتے مگر آپ کے ساتھ کبھی وہ بے اعتباری نہیں برتیں گے۔ شہاب الدین ہنستا ہے میں سلطان کا معتبر ہوں محض اسی بنا پر آپ مجھے سلطان کی حکومت کی بدخوئی کروانا چاہتے ہیں؟ میں تو دلی کا باشندہ بھی نہیں ہوں۔ امیر 2: دلی کی آب و ہوا کی یہی تو خاص صفت ہے کہ یہاں اہل دلی کا اعتبار نہیں کرتے۔ دلی والوں کو ہمیشہ سے باہری رہنمائی ہی راس آئی ہے، ہم تو سب گھر کی مرغیاں جو ہیں اس پر سب دبے ہنسنے لگتے شہاب الدین: کون سا خطرہ درپیش ہے یہاں پر؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امیر 1: آپ برائے مہربانی ذرا غور تو فرمائیے، یہ دولت آباد جانے کا ایک نیا بکھیڑا کیوں کھڑا کیا گیا؟ اس لیے نہ کہ ہم جیسے باعزت با ایمان امیروں کو بلا وجہ پریشان کیا جائے۔ یہاں دلی میں ہماری اپنی زمین جائیداد ہے، اپنی جات برادری ہے، یعنی ہم یہاں کے پشت در پشت جمے ہوئے باشندے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے بے دخل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور دولت آباد لے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مگر دولت آباد سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ یہاں سے ایک دم الٹا حال ہے وہاں کا۔ اس پر وہاں کے باشندے بھی ہندو ہیں جو ہمیں دیکھتے ہی لال پیلے ہو جائیں گے۔ سلطان کے پاس تو مسلح فوج ہے جس کے بوتے پر وہ ہندوؤں کو اپنے قابو میں دبائے رکھ سکتے ہیں، مگر ہمارا کیا ہوگا؟ نہ دوست حمایتی ہیں نہ ذات برادری ہے، مجبور ہو کر بھلے ہی سلطان کی قدم بوسی کیا کرو۔ میں غلط بیانی تو نہیں کر رہا ہوں؟ در حقیقت جناب، ہم ہمیشہ وہاں مبتلائے آفت رہیں گے، یہی مقصد ہے سلطان کی ان حرکتوں کا۔ امیر 2: اب آپ سے کیا چھپائیں، دیکھ لیجئے نا، یہاں دلی میں بھی ہماری کیا درگتی ہو گئی ہے۔ جب سے یہ موجودہ سلطان تخت نشین ہوئے ہیں تب سے ہم پر بے تحاشا محصول بڑھائے جاتے رہے ہیں، زمین، مکان، کھانا، پہننا، سب پر محصول لگا ہے۔ اگر یہ رفتار یہیں تک رک جاتی تب بھی کچھ غنیمت تھی، مگر اب فرماتے ہیں کہ جوا کھیلنے کا محصول بھی پہلے ادا کرو۔ ایسی صورت میں ہم امیر امراء زندہ کیسے رہیں؟ یہ تو حد درجے کا ستم ہے کہ بنا سلطان کو اطلاع کیے کچھ بھی نہ کرو۔ شہاب الدین: بجا ہے، لیکن سلطان کی تخت نشینی کے بعد ہی دیہاتوں قصبوں میں کتنے مکتب مدرسے کھلے ہیں، پل نہریں بنی ہیں، دواخانے قائم ہوئے ہیں۔ اب ان سب کے انتظام کے لیے رقم بھی تو چاہیے۔ سید: لیکن غیر دینی طریقوں سے رقم کمانا اسلام میں بالکل منع ہے شہاب الدین۔ قرآن پاک میں صرف 4 قسم کی زکوٰتیں تسلیم کی گئی ہیں، مگر سلطان کو ان کی پرواہ ہی کہاں ہے۔ علاوہ اس کے اسلام میں یہ بھی تسلیم شدہ رواج ہے کہ جنگی آمدنی کا 80% حصہ سیدھے امام کو پہنچے، لیکن موجودہ سلطان صرف 20% مہیا کرتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہم امام سیدوں کی قدر ہی کیا رہے گی؟
موجودہ سلطان کی بے انصافی کا ایک اور تازہ ثبوت پیش کرتا ہوں۔ معاملہ قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ اب سے ہندو لوگ رتن سنگھ کو دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے۔ رتن سنگھ: کہتے جائیے سید صاحب، میری موجودگی کا لحاظ نہ کیجیے گا، ہم بھی موجودہ خپتی سلطان سے تنگ آ چکے ہیں۔ شہاب الدین ابلتے غصے کو روکتے ہوئے: آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سید: ہاں یہی کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہندو لوگ جزیہ دیں، ضرور دیں، نہیں دیتے ہیں تو دینے کے لیے انہیں مجبور کر دیں، مگر سلطان فرماتے ہیں کہ ہندو مسلمان برابر ہیں، دونوں قومیں انسان کی نسل ہیں، ہندوؤں کا جزیہ دینا انسانیت کی بے قدری ہے، اس سے بدترین غیر آئینی حرکت اور کیا ہوگی؟ شہاب الدین سخت ناراضگی کے ساتھ: بس بہت ہو چکا، آپ لوگوں کے ساتھ میں کبھی اتفاق نہیں کر سکتا، اور یہ میرا حرف آخر ہے۔ آپ لوگ سلطان کے پاؤں کی گرد تک چھونے کے قابل نہیں۔ چلو رتن سنگھ، ہم ایک پل یہاں نہیں ٹھہریں گے، الوداع۔ سب بھوچکے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سوالیہ نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ رتن سنگھ: ٹھیک ہے چلو۔ اسی وقت ایک بزرگ امام جو اب تک ایک کونے میں خاموش بیٹھے تھے بولتے ہیں۔ امام: قابل تعظیم شہاب الدین۔ شہاب الدین پیٹھ پھیرے: آپ نے سنا نہیں میرا فیصلہ؟ امام: شہاب الدین، ہم نے زندگی بھر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسری ہستی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، مگر آج آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دو زانو ہو کر التجا کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے دین و ایمان کی سلامتی کی خاطر آپ رک جائیں۔ شہاب الدین انعام کی ویدنا سے گدگد ہو کر: کیا میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے مخاطب ہوں؟ سید حقارت سے: معظم شیخ شمس الدین تاج الدار فیم۔ شہاب الدین: معظم شیخ شمس الدین، عالی قدر، آپ یہاں اس عالم میں کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے بیچ؟ شمس الدین بجا فرماتے ہیں: شریف شہاب الدین، ہماری بھی روحانی خواہش یہی تھی کہ مینار مسجد میں بیٹھے اس پروردگار کی عبادت میں ہم مشغول رہتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہماری زندگی وقف ہو، مگر دین و ایمان کا وجود صرف میرے واسطے نہیں بلکہ ان سب کے واسطے ہے جو اس کے معتقد ہیں۔ جب اللہ کے بندے ظلم کے شکار ہوں تب میں اکیلا آشیانے میں کیسے پڑا رہوں؟ شاید آپ آگاہ نہیں ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے درمیان یہاں کیا کیا واقعے ہو چکے ہیں۔ شیخ حیدر کو حراست میں لے لیا گیا، شیخ دودھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ شہاب الدین: مجھے معلوم ہے، لیکن شیخ سیدوں نے بھی سیاست میں دخل دینے کی کوشش کی تھی۔ شمس الدین: شیخ سیدوں نے اگر اپنے لوگوں کی بھلائی کا خیال رکھا تو کیا گناہ کیا؟ دارالسلطنت کو دلی سے دولت آباد لے جانے کی غلط تجویز کی اگر مخالفت کی تو کون سا جرم کیا؟ اہل دلی کی مشکلات کا اظہار کر دیا تو کون سا قصور ہوا؟ پھر نیک دل شیخ امام الدین نے کون سا گناہ کیا تھا جن کو میدان جنگ میں قربانی کا بکرا بنایا گیا؟ شہاب الدین ذرا رک کر: یہی صحیح ہے، شیخ امام الدین نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر اس معاملے میں صرف سلطان ہی نہیں بلکہ دلی کا ہر مسلمان گنہگار ہے۔ یوں تو کوئی بھی حقیق مت ہی کہے گا کہ شیخ محترم سلطان کے ساتھ خودکشی کے لیے ہی اودھ گئے تھے، وہ اہل دلی سے نا امید ہو گئے تھے۔ معظم دلی آئے تھے دلی کے عوام کو بیدار کرنے کے واسطے، ان میں جوش کی روانی کو بحال کرنے کے واسطے، وہ عوام کے آگے ایک نیا نظریہ پیش کرنا چاہتے تھے، مگر افسوس بڑی مسجد کے وسیع صحن میں جب تقریر سنانے شیخ محترم تشریف لائے تو وہاں سوائے سلطان کے کوئی شخص موجود نہیں تھا، سب اپنی اپنی قیام گاہوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ کیا سلطان کا خوف سب کے ذہنوں پر بیٹھا ہوا تھا؟
دلی کے باشندوں کی اس بزدلی، اس بے رخی سے ہی شاید شیخ صاحب کا حوصلہ پست ہو گیا ہوگا۔ اب محض سلطان کو کوسنے سے کیا فائدہ؟ سب کے چہروں پر تعجب کی شکنیں نظر آتی ہیں۔ شمس الدین: یعنی اندرونی حرکتوں سے آپ بالکل واقف نہیں ہیں؟ شہاب الدین: اندرونی حرکتیں؟ سب لوگ اس طرح منہ بناتے ہیں جیسے شہاب الدین کی ناسمجھی پر ترس کھا رہے ہوں۔ شمس الدین: ہاں شریف شہاب الدین، جس روز شیخ امام الدین کی تقریر ہونے والی تھی اسی روز کی صبح دلی بھر میں شاہی اعلان ہوا تھا کہ شہر کا ہر خاص و عام جلسے میں شریک ہو، لیکن اسی دوپہر کو سلطان کے فوجی گھر گھر جا کر دھمکیاں دے رہے تھے کہ جو بھی جلسے میں شریک ہوگا اس کے لیے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ سناٹا۔ شہاب الدین جواب نہیں دے پاتا۔ شہاب الدین: کیا سلطان فوجیوں کی ان حرکتوں سے واقف تھے؟ شمس الدین: یقیناً تھے۔ سلطان نے فوجیوں کو خود حکم دیا تھا کہ جلسے میں پہنچنے کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا جائے۔ جس وقت شیخ کے آگے سلطان اپنی تشویش ظاہر کر رہے تھے کہ ابھی کوئی کیوں نہیں آیا، اس وقت شہر کے مکانات کے ارد گرد ان کے سپاہی جلسے میں شریک ہونے کے خواہش مند لوگوں کو زبردستی بھیتر ڈھکیل رہے تھے۔ آپ کو اب بھی یقین نہیں ہو رہا ہے تو یہاں دیکھیے۔ قمیض کی اوپری گھنڈی کھول کر دکھاتا ہے۔ سپاہیوں کے حکم کی جو نافرمانی میں نے کی تھی اس پر یہ فوجی انعام مجھے ملا ہے، ورنہ میرے ساتھ سختی برتنے کی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی۔ رتن سنگھ: شہاب الدین اب تو سمجھ گئے ہوں گے کہ سلطان کی غیر حاضری میں تم ہی کو یہاں بلایا گیا تھا، جبکہ گزشتہ موقعوں پر دلی کے امراء ہی سب کاروبار سنبھالتے تھے۔ ہنس کر: اسی لیے تو سلطان نے تمہارا اعتبار کیا۔ شہاب الدین: ہو سکتا ہے، مگر اس سے کوئی ذاتی حق تلفی نہیں ہوئی۔ رتن سنگھ: اگر ہوتی تو اسے معلوم کرنے کے لیے اب تک تم زندہ بھی نہیں رہتے۔ شمس الدین: آپ بھی دنیا کا نفع نقصان سوچتے رہیں گے تو عوام کی رہبری کون کرے گا؟ شریف شہاب الدین، آپ اس حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ دلی کے یہ بد نصیب عوام جو سلطان کے نت نئے تجربوں سے پریشان ہے، سلطان کے ظلم کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں، یہ دولت آباد جانے سے ایک دم لاچار ہیں۔ یہ نہ بھولیں کہ وہ کس قدر کمزور ہیں۔ آپ موجودہ حالات کی سنگینی کو کب تک نظر انداز کریں گے؟ شاہ سلطان کی غیر مذہبی حرکتیں اور کب تک جاری رہیں گی؟ کب تک شیخ امام الدین جیسے اور کتنے بے گناہ شہید ہوں گے؟ شہاب الدین خاموش رہتا ہے۔ امیر ایک: اجازت ہو تو ہم ایک تجویز پیش کریں؟ جب سے آئین الملک کا بکھیڑا کھڑا ہوا ہے تب سے دلی میں شاہی فوج کی چہل پہل کم ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں کا انداز ہے کہ دلی میں فی الحال فوج ہے ہی نہیں، اگر ہو بھی تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ تمام فوج اودھ میں الجھی ہوئی ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو انہی 7-8 دنوں میں انجام دینا ہوگا، تب تک شاید آپ بھی دلی میں ہی موجود رہیں گے۔ اگر آپ سلطان کی مخالفت کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں تو نہ صحیح، مگر کم سے کم اتنی تو آپ سے امید کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تو آپ سلطان کی جانب سے کسی بھی حالت میں ہمارا مقابلہ کرنے کی پیش قدمی نہیں کریں گے۔ شہاب الدین: اس سے تو یہی بہتر ہے کہ میں سیدھے طور پر آپ کی سازش میں شریک ہو جاؤں۔ رتن سنگھ: تو کیوں نہیں شریک ہوتے؟ شیخ شمس الدین، شیخ امام الدین جیسی پاک ہستیوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے اس سے مجھ جیسے کافر کا خون کھول اٹھا ہے، اور تم خاموش رہو۔ تم کہتے ہو کہ دلی کے عوام بزدل ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ تم بزدل ہو۔ سلطان کو قاتل قرار دینے کی ہمت بھی تم میں اب نہیں رہی۔ واقعی سلطان اعلیٰ کی تقدیر قابل رشک ہے۔ سلطان کے ظلموں زیادتیوں کے باوجود تمہاری وفاداری برقرار ہے۔ اب کیوں خاموش کھڑے ہو؟ چلو اپنے دولت خانے کی طرف، مہرباں سلطان کے مہمان خانے کی طرف۔
वहाँ तुम सही सलामत रहोगे, इंसाफ और बे इंसाफी का झंझट भी नहीं होगा। शहाबुद्दीन थोड़ी देर तक खामोश रहकर, मुझे मंजूर है, अपनी खातिर नहीं बल्कि आप लोगों की खातिर, शेख शमसुद्दीन की खातिर मैं आपका शरीके हाल हो जाता हूँ। सब शुक्रिया अदा करते हैं। अमीर दो, आफरीन आफरीन। शरीफ शहाबुद्दीन हमारी तरफ से दिल्ली मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। शहाबुद्दीन अपने ख़यालों में खोया हुआ है। शमसुद्दीन, शरीफ शहाबुद्दीन आपके मौजूदा एहसान को इस्लाम कभी फरामोश नहीं करेगा। शहाबुद्दीन, आप लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं किस तरह आपके काम में कारामद साबित हो सकूंगा? मेरे वालिद के पास बेशक बहुत बड़ी फ़ौज है और सुल्तान मेरे वालिद से भीतर ही भीतर खौफज़दा भी हैं, मगर आप लोग इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। फरमाइए मेरे लिए क्या हिदायतें हैं? रूहानी तकलीफ़ को दबाते हुए, क्या आप चाहते हैं कि मैं सुल्तान को धोखे से कत्ल करूं? रतन सिंह चिढ़ाते हुए, क्यों? अब तक की बातों से इतना भी नहीं समझ पाए? दूसरों की तरफ मुड़कर, शहाबुद्दीन यूँ नहीं मानेंगे, उनकी चालाकी में भी डंक रहता है, चूंकि उनके वालिद। शहाबुद्दीन, रतन सिंह अपनी बात जारी रखता हुआ, उनके वालिद ने मेरे वालिद के साथ दगाबाजी या इसी तरह की कुछ जाल साजी की थी और मेरे वालिद के सूबे को हड़प लिया था। तब से उस जुर्म के कफ़ारे के तौर पर शहाबुद्दीन मेरे साथ बिरादराना सलूक करते रहे हैं। इस वाक़ये के बाद से दगाबाजी का लफ्ज़ भी उन्हें नागवार गुज़रता है। शहाबुद्दीन से, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था शहाबुद्दीन, लफ्ज़ दगाबाजी से ता ज़िंदगी खौफ खाते फिरोगे। फिर सुल्तान ने ही शेख साहब के साथ कौन सी नेक नियति बरती थी कि तुम पर दगाबाजी का खौफ इस कदर हावी हो जाए? शहाबुद्दीन अब भी खामोश है। बिला खटके मौके के लिहाज से कोई उम्दा तजवीज़ पेश की जाए। अमीर दो, मैं भी कब से मगज़ पच्ची कर रहा हूँ मगर सिवाय सरदर्द के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। रतन सिंह, अपनी तरफ से एक तजवीज़ पेश करूँ? बिला शक कारामद साबित होगी, बताओ। रतन सिंह, आप सबको मालूम है कि सुल्तान नमाज के किस कदर पाबंद है। सख्त शाही हुक्म है कि हर मुसलमान हर रोज़ 5 मरतबा नमाज पढ़े। सैयद, सुल्तान की यही तो एक सिफ्त है। रतन सिंह, हाँ, गुनहगार को अगर सज़ा देनी है तो उसकी सिफ्त का ही फ़ायदा उठाना चाहिए। शाही हुक्म है कि नमाज के वक्त हर फ़ौजी सिपाही भी लाजमी तौर से इबादत करे और इबादत के वक्त कोई हथियार पास ना रखे। इसका मतलब ये है कि हर सिपाही बग़ैर हथियार रहेगा। ख़ुद सुल्तान उस वक्त गैर मुसल्लह होंगे। अमीर बड़ी बेसब्री और बेताबी के साथ, फिर? रतन सिंह, आम तौर पर आपके दरबार ख़ास की बैठक हफ्तावार होती है। अगली मर्तबा आप लोग अपनी कोशिश से इस बैठक को तब तक जारी रखें जब तक नमाज की अजान ना सुनाई पड़े। सुल्तान को नमाज पढ़ने के वास्ते मस्जिद ना जाने दें। शाही महल के बाहर इर्द गिर्द पहले से ही 100-200 मुस्तैद सिपाहियों को तैनात किया जाए। यूँ ही मुअज्जिन की अजान सुनाई पड़े उसी को इशारा तस्लीम किया जाए। आपके बाज़ सिपाही दरवाज़े पर तैनात पहरेदारों पर हमला करके उनका सफाया कर दें और रफ्ते रफ्ते भीतर चले आएं और आप सब लोग सुल्तान की खबर लें। लम्हे भर के लिए खामोशी। सैयद खौफज़दा आवाज़ में, लेकिन इबादत जैसे पाक वक्त पर एक मुसलमान का कत्ल? अमीर एक, वो भी मुसलमान के हाथों। रतन सिंह, आप ही ने तो फरमाया था कि जो शख्स रियाया पर ज़ोरो ज़बरदस्ती करता है वो मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता। और क्या आप लोग इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देंगे कि इबादत के पाक वक्त पर ही सुल्तान ने अपने वालिद का कत्ल कराया था? अमीर एक, लेकिन? रतन सिंह चिढ़कर, ठीक है, आपका जो जी चाहे करें,
میری تجویز میں خطا ہونے کی گنجائش نہیں ہے اور ترکیب بھی آسان ہے. اگر اس سے بھی بہتر ترکیب آپ کے پاس ہو تو پیش کریں. امیر دو آپ بزا فرماتے ہیں، لیکن شاہی محل کے اندر ہتھیار کیسے لے جائیں گے؟ دروازے پر ہی تحقیقات کی جاتی ہے. امیر ایک ہتھیار پہنچانے کا ذمہ میں لیتا ہوں. امیر دو تب تو کوئی فکر نہیں ہے، پھر جلدی سے. یہی بہترین ترکیب ہے، ایسا ہی ہوگا. سب لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں. شہاب الدین خاموش کھڑا ہے. اسی وقت شمس الدین کھڑے ہو جاتے ہیں. شمس الدین بلند آواز میں، نہیں، ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے. سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں. شہاب الدین، کیوں شیخ محترم؟ شمس الدین، عبادت کا وقت نہایت پاکیزہ ہوتا ہے. ایسے مقدس موقع پر اس طرح کی حرکتوں کی اجازت نہیں. آپ کوئی اور تدبیر اختیار کر لیں، مگر عبادت کے وقت کو ناپاک کرنا گناہ عظیم تسلیم کیا جائے گا. امیر دو، ایک مرتبہ عبادت کا وقت ناپاک ہوا تو کیا ہوا؟ اسی وقت کو دوبارہ عبادت کر کے کفارہ کر لیا جائے. شمس الدین، کفارہ عبادت نہیں ہوتا. آپ اپنے پاک مقصد کو نظر انداز نہ کریں کہ سلطان کو قتل کرنے کی تجویز ذاتی مطلب کی خاطر نہیں بلکہ دین کی خاطر کی گئی ہے. امیر ایک، دین کو بچانے کی خاطر بے دینی کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ شمس الدین کانپتی ہوئی آواز میں، شریف شہاب الدین، ان لوگوں میں آپ ہی ایک عقل سلیم کے مالک ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرح کے غیر مذہبی حرکتوں کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے، ان کی کبھی اجازت نہیں دیں گے. شہاب الدین، گویا سب کچھ گنوا چکا ہوں. آپ کا دین و مذہب صرف عبادت کے وقت ہی با ایمان ہوتا ہے. لفظ دغابازی سے جسے سخت نفرت تھی، آج اس کے مضبوط فیصلے کو آپ نے توڑ دیا. قابل احترام شمس الدین، سلطان کی طرف میری جو وفاداری تھی آج آپ کی نصیحتوں کی بدولت ختم ہو گئی. جس چیز کی نہ کرنے کی میں نے قسمیں کھائی تھیں آج اسی میں میں آمادہ ہو گیا ہوں. ایسا میں نے کیوں کیا؟ محض آپ کی خاطر؟ جب اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہونے کو ہے تب عبادت کے وقت کو ناپاک کرنے کے معمولی جرم سے کیوں گھبراؤں؟ دوسروں سے اگر سلطان کا قتل کرنے کی تجویز طے شدہ ہے تو رتن سنگھ کی بتائی ہوئی ترکیب بہترین ہے. اب محض یہ طے کرنا رہ گیا ہے کہ ہم آپس میں کون کون سی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. بہت دکھ بھری آواز میں بھیتری چوٹ سے تل ملاتا ہوا، رتن، یہ سب ہمیں کرنا ہی ہوگا.